تو جب اللہ ناراض ہو جائے انسان کی تو اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ دور ہو گیا. انسان کو تو منا لیا جاتا ہے, سمجھا دیا جاتا ہے, اپنے رب کو آدمی کیسے سمجھائے؟ اللہ دور ہو گیا تو ختم, معاملے دور ہو جاتا ہے. کوئی فارمولہ ایسا نہیں نظر آتا جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لے اور قریب کر لے انسان. اللہ بھی ناراض اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کا حکم نہیں مانتے. کس قدر زیادتی ہے. کھانے کو دے, پہننے کو دے, عزت دے, آنکھیں دے, ہاتھ دے, پیڑ دے, نظام دے, اور پھر بندہ اس کا نافرمان ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو پروردگار آ جانا ہے. کیا حال ہوگا اس انسان کو مجھے بتایا. زندگی ہے انسان کی, زندگی نہیں ہوتی. رب ناراض ہو گیا, جس سے رب ناراض ہو جائے پوری کائنات اس سے ناراض ہو جاتی ہے. ایک عجیب چیز بن جاتا ہے انسان. دیکھنے میں تو وہی چلتا پھرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جب ناراضی ہو جائے ہوتا قریب ہے لیکن ہزاروں میل دور ہو جاتا ہے. تو اللہ کتنے دور ہو جاتا ہوگا اس انسان سے. اللہ کا دور ہونا کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہے اس انسان پر. ناز کر دیا اپنے اللہ کو, اس نے ناز جو کر دیا. کس درجے کا انسان ہوگا سوچ سکتے ہیں. کیا اس کی حیثیت ہوگی اللہ کے دربار میں کہ فرعونیت سے بڑھ گیا ہوتا انسان. بالکل میسج پہنچ رہا ہے اس کے دل کے اندر, سب چیز جاری اندر. باہر نکلا صبح وہی کام ہے اس کا, بالکل سنے ہی نہیں تھا. وہ ذکر تھا ایسی چیز میں بڑا مزہ ہے جی ذکر, بس کچھ نہیں پتا. بہت بڑی حیثیت میں انسان کو اندازہ لگا ہے. اور پھر ایسے انسان کو اللہ نکلنے نہیں دیتا اس دلچل سے. ایسا گھما دیتا ہے اس کے اندر کہ چاہے پھر تو کبھی زندگی بھر نہیں نکلے گا. نکلے گا تو ایک ہی دفعہ نکلے گا جب سیدھا تم نے جہنم میں جانا اس گڑھے سے نکلنے کے. اللہ سے تھوڑا استغفار انسان کرے. جب اللہ سمجھا رہا ہے کسی چیز کو اس کو استضاء کر کے انسان اسی کام کو دوبارہ کر لے وہ تو پھر انسان دے رہا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دعا کرتا ہے. بھائی چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترکیب. ویسی ترکیب بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم ایک ہو جائیں گے, دوستی ہو جائے گی. میں تجھے بھول جاؤں گا کہ تو کیا بدتمیزی کرتا رہا, کیا کیا تم نے ظلم کیے, کیا کیا تم نے حیثیتیں کی, کیا کیا تیرے حالات تھے, کیا کیا تو فراڈ اور چکر چلاتا تھا, کیا کیا تم نے اپنے بنائے تو خدا, اور کیا کیا تیرے حالات تھے. چل میں تو ختم کرتا ہوں, اللہ سب ختم کر دوں گا اور ایسی صلح ہوگی تیری میری. اللہ حکم زمین کے تہوں سے, جہنم کی تہوں سے نکال کے اللہ اپنی رحمت کے اندر لے جانا ہے. ایسی ترکیب بتا رہا ہے. لا تقنطوا فرمایا. بالکل مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں تجھے. جب تو حیات میں ترکیب اللہ تعالیٰ کے میں بتاتا ہوں, ہمت تو کر, گناہوں سے فکر نہ کر, تو جو گناہ کر چکے ہیں اٹھ, میں تجھے اٹھاتا ہوں پھر. کیونکہ میری رحمت تو چاہتے ہی نہیں کہ ایک شخص بھی کوئی جہنم میں چلا جائے. میں تو چاہتا ہوں بالکل خالی پڑی رہے, بلکہ اتنی فل ہو جائے جنت تمہاری وجہ سے کہ فل ہاؤس فل کا بورڈ لگانا پڑے, باہر کا ہی کچھ نہیں, جگہ ہی فل ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت چاہتی ہے بندے. کیوں بولی یہ بات ہے, تم میرے بندے ہو, تم تو میرے پیدا کیے گئے ہو. کتنی اپنائیت ہے اس کے اندر, بتایا کتنی اپنائیت ہے, کتنی محبت اللہ کے اس لفظ میں. نہ تو مجرموں کے ساتھ تو ایسا خطاب ملتا ہے کہ آدمی ہل جاتا ہے. اتنے بڑے مجرموں کے ایسے خطاب سے بلایا جاتا ہے کہ آدمی بہت تذلیل کی جاتی ہے اس کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی چلو میں تمہیں بتاتا ہوں ترکیب. اب ترکیب کوئی اتنی بڑی نہیں بتائی, کوئی اتنا بڑی چیز نہیں بتائی, کوئی اتنی بڑی عبادت نہیں بتائی. بس ایک بات, ایک کلمہ سکھایا اللہ پاک نے, ایک, بس وہ ایک کلمہ تو کہہ دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دشمنی ختم, تیری میری دوستی ہو جائے گی. اور ایک نہیں, کروڑ ہزاروں اللہ کی ولی جو آج قیامت سے لے کے اب تک جو ہیں صحابہ کرام تک زنجیر اس چیز کے, اس ایک کلمے پہ کوئی صحابی بن گیا, کوئی تابعی بن گیا, کوئی اولیاء اللہ, کوئی غوث اور کتب بن گئے. حضرت اللہ تعالیٰ کیا تھا آپ دیکھیں, کیا بنے, دیکھیں ایسے ایسے اولیاء اللہ, اولیاء کبائر
شراب خانے سے نکل رہے ہیں، شرابوں میں زندگی ہے، مست ہے، بس کوئی پتہ نہیں دنیا کا، خرافات، نشے کی حالت میں اللہ نے اپنی طرف بلایا گیا. ایک لفظ کیا نشے میں انہوں نے کہہ دیا، وہ لفظ اللہ نے ان کو اولیاء اللہ بنا دیا. کتابوں کے نام یہ تو بھائی مسٹری ہے. وہی لفظ آج اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں. آج کی رات اگر آج ہم نے وہ لفظ کہہ دیا پھر سنیں اللہ کتنے نام دیتے ہیں. کیا ہے؟ ان اللہ یغفر جمیعا. سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ توبہ تو کہ معاف سب میں کرتا ہوں. اللہ کیا سب ہے. ایک لفظ تو کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یغفر ذنوب جمیعا، جو کچھ بھی ہوگا تیرے ساتھ چپکی گناہ سارے صاف اڑا دوں گا ہوا کی طرف سے. یاد کرنے کی کوشش نہ کر کے تم نے کبھی گناہ کیے تھے، بلکہ گناہ ختم کر دوں گا، پتہ نہیں چلے تھے. کیوں؟ رب مجھے کون پوچھ سکتا ہے. ان اللہ شرط یہ کیا ہے؟ یہ اللہ بات کر رہا ہے، کوئی مجسٹریٹ بات نہیں کر رہا، کوئی عدالت بات نہیں کر رہی کہ وہ شک کو جناب مچل کے لگائیں، اس پہ اتنے کا ٹکٹ لگائیں، یہ ہوگا، وکیل کریں. کہتا نہیں، کوئی وکیل تیرے میرے درمیان نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، تو ہوگا، میری ذات ہوگی. اندھیرا ہوگا، اندھیری کوٹری میں بیٹھ جا، کوئی بھی وہاں پہ کچھ گواہ نہیں مجھے چاہیے، کوئی اہتمام مجھے نہیں چاہیے. اکیلا تو کھڑا ہو، سڑک پہ جا رہا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، دکان پہ یہ سودا کرنا ہے. جس وقت چاہے تو مجھ سے سودا کر، توبہ تو کر، معافی تو مانگ، گناہ میں معاف کر. یہ کیا چیز ہے؟ نمبر 2 توبہ ہے. یعنی کیسی توبہ ہے؟ اس نے اللہ کے لیے توبہ نہیں کی، اللہ کی محبت میں توبہ نہیں کی، اللہ کے خوف میں توبہ نہیں کی. اس کی توبہ کے پیچھے کوئی دنیا کے راز تھا، مطلب تھا، اس کا اللہ مقصود نہیں تھا. تو آج جب ہماری توبہ ہوتی جبھی تو ہماری توبہ میں اثر نہیں ہے. توبہ کرتے ہیں کام ویسی ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پردہ اڑ لیا نا اب تو، تاکہ چکر دینے میں اور باقی باتیں کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے. تو جتنا پردہ اڑنے کے بعد اب کام ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا توبہ کرنے کے بعد. یہ جو توبہ ہے اس کو کہتے ہیں نمبر 2 توبہ. اس میں بھی اتنا اثر رکھا ہے اللہ پاک نے، اس کی عزت بنائے رکھتا ہے. فراڈ کر رہا ہے اس چکروں میں، شکل صورت بنا کر بدماشی کر رہا ہے، پوری پرواہی نہیں کرتا، اپنے کام پہ لگا ہے، مستقل سے لگا ہوا ہے. تو اس جھوٹی توبہ پر بھی اللہ تو توبہ اتنی پسند ہے جیسے اس شخص کی سیکنڈ توبہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. اس توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ اتنی قدر ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں بچا کے ہی رکھتے ہیں کہ شاید اس کو عقل آ ہی جائے تھوڑی بہت. چترائی تو ہوگی اس کی آخر میں، اچھی خاصی چترائی ہوگی، لیکن کیا ہے کہ یہاں اس دنیا میں اس نے سیکنڈ کلاس توبہ کی بھی ہے تو چلو لوگوں کے سامنے سے چلنے پھرنے دو اس کو، اتنی چھوٹ ہوتی ہے. لیکن وہ جو وعدہ کیا جائے طیبہ حیات طیبہ کہ ہم تمہیں ایک پیاری زندگی دیں گے، وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، وہ جو ایوارڈ توبہ پہ دے گے وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ توبہ نمبر 1 ہے. یہ یاد رکھیں، وہ کون سی توبہ ہے؟ نمبر 1 توبہ ہے، خالص ٹریڈ والی توبہ، ٹریڈ مارک جس پہ لگا ہے. وہ کیسی توبہ ہوگی؟ جب بندہ توبہ کرے اللہ کی طرف تو کس طرح توبہ ہوگی؟ اللہ بس تو راضی ہو جائے، میں گناہ کیا میرا اور تیرا معاملہ برابر ہو جائے، خالص اللہ، بیچ میں کوئی دنیا نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی کسی قسم کی چیز نہ ہو کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے تو میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ فلاں مشکل دور ہو جائے تو میں توبہ کرتا ہوں. ایسے ہوتے نا ہمارے، پریشانی پڑی فٹ توبہ، بس جی یہ ختم ہو رہا ہے، فلاں یاسین ختم ہو رہی ہے، اور یہ ہو گیا، صدقات ہو رہی ہیں، اور اللہ معاف کر دے. اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ سب وہ جو توبہ ہے سیکنڈ کلاس توبہ ہے. لیکن توبہ وہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ بالکل اختیار میں اس کی ہر چیز، دنیا پورے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ تیری محبت میں گناہوں کو ترک کرتا ہوں. اس توبہ پہ کچھ میں تجھ سے نہیں مانگتا. میں نہیں کہتا کہ میری یہ تکلیف دور کر دے، میں نہیں کہتا کہ میرا یہ معاملہ بن جائے، میں نہیں کہتا کہ میری دکان مل جائے تب توبہ نہیں. مجھے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، صرف میں ایک پریشانی کو چاہتا ہوں کہ میری آخرت بنا دے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے. اس پہ اللہ کرتا ہے نخیم حیات طیبہ، اس پر میں تمہیں کون کیا دوں گا؟ حیات طیبہ جو وہاں ملے گی، یا نہیں اللہ کیا حیات طیبہ ہے جو اس توبہ پر ملتی ہے. میرے بھائیو ہم تو اپنی توبہ کو آج صحیح کر لیں، یاد رکھو. سیکنڈ توبہ یہ حالت جو ہے وہ تو رہے گی جیسے اب ہے، لیکن یہ بہت کمزور حالت ہے، اور
یہ ٹیمپریری حالت ہے، عارضی ہے، عارضی عزتیں ہیں ساری. اصل چیز جو ملے گی کس میں ملے گی؟ نمبر 1. جب نمبر 1 تو ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے. ایک عادت. وہ کیا عادت ہوتی ہے؟ کہ اللہ اپنی چاہتیں ختم اور تیری چاہت قائم. یعنی اب جو تو چاہے گا وہ ہوئے گا، جو میرا نفس چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. ہاں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے انسان.